وقت بنایا تھا. کاش کہ ایسا وقت ہماری زندگی میں آ جائے اور ہم دعائیں بھی ایسی مانگیں جن دعاؤں میں پوری امت کا فائدہ نظر آ رہا. کیونکہ حدیث مبارکہ ہے، فرمایا اگر آپ چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے تو فرمایا مسلمانوں کے لیے پہلے مانگ، پھر اپنے لیے مانگ، ان کی برکت سے مالک تیری دعا کو بھی شرف قبولیت ہو. سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تیسرا مقام، تیسرا وقت وَعِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَعِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، جب تکبیر کا اقامت کا وقت ہو جائے. یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے. فرمایا الدعاء بین النداء والاقامہ مستجاب او کما قال علیہ السلام. فرمایا اذان ختم ہونے کے بعد سے لے کر اقامت کہنے تک جتنا وقت بھی درمیان میں ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ لمحات ہیں جو دعا مانگو گے اللہ شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. اور چوتھا وقت، یہ بڑا ہی مقدس وقت ہے. میں دعا کو اللہ مجھے بھی، آپ سب کو اور تمام امت مسلمہ کو اس چوتھے وقت کی دعا بار بار نصیب کریں. آپ سنیں گے تو آپ بھی کہیں گے کہ بڑی اچھی بات کی، بار بار نصیب کریں. سرکار نے فرمایا وَإِنْدَ رُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ وَإِنْدَ رُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ، فرمایا جب کعبے پہ تیری پہلی نگاہ پڑ جائے اس وقت مالک سے مانگ لے، مالک تجھے عطا فرما دے گا. جب کعبے پہ تیری پہلی نگاہ پڑ جائے، اللہ کرے کہ مالک زندگی میں ہمیں بار بار حرمین شریفین طیبین طاہرین کی زیارت سے مشرف فرمائے. ہم سب کو پوری امت مسلمہ کو بار بار مالک کریم حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف فرمائے. سرور دو جہاں مالک کون مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بہت ساری حدیثوں میں سن کے لایا تھا، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر اب میں ان کا مفہوم عرض کر دوں. یوم عرفہ کے دن ساری باتیں وقت کے اعتبار سے سن لیں. یوم عرفہ یعنی 9 ذو الحجہ کے دن پھر سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جب رجب کی پہلی رات، جب رجب کی پہلی رات ہو، جب شعبان المعظم نصف شعبان المعظم 14 اور 15 کی درمیانی رات جو شب برات کی رات کہلاتی ہے، فرمایا وہ رات ہو جب جمعہ کی رات ہو. جو ہم گزشتہ رات گزار کے آئے ہیں، خمیس کا دن گزار کے جو اگلی رات آئے گی، جو رات ہم پسند کر کے آئے ہیں، فرمایا اور جو دونوں عیدوں کی رات آتی ہے، عید الفطر عید الاضحیٰ کی جو رات آتی ہے، سرکار نے فرمایا کہ ان میں جو دعا مانگی جائے اللہ شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے. میں نے اوقات کے اعتبار سے تو بہت سارے وقت آپ کو عرض کیا، اگرچہ سارے جو دیکھ کے آئے وہ پورے نہ ہو سکے، لیکن اب آخری لمحات میں آپ کو مقام کے اعتبار سے بھی 2 باتیں صرف عرض کرنی ہیں. ان سے آپ خود آگے مسائل استخراج کر لیجئے گا کہ کہاں کہاں کس کس مقام میں جلدی دعا قبول ہوتی ہے. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث اور ایک قرآن شریف کی آیت سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہارا وقت ایسے لمحات میں اور ایسے مقام میں آ جائے کہ تم حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں آ جاؤ. کس مقام پہ آ جاؤ؟ حجر اسود اور مقام ابراہیم. اور ان کے ماں بہن اگر آپ غور کریں تو آگے ملتزم، سبحان اللہ، کس جگہ بندہ پہنچا ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہاں جو تیرے جی میں صحیح سوال اٹھ سکتا ہے اپنے رب سے مانگ لے، یہ مقام اتنا بابرکت ہے، میرے رب تیری دعا کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. اور دوسری بات قرآن مجید فرقان حمید سے اولیاء اللہ، علماء ذی شان، صلحاء، بزرگان دین، خواہ وہ زندہ ہوں یا پردہ فرما چکے، سبحان اللہ، پردہ فرما گئے تو ان کے مزار پر، پردہ فرما گئے تو ان کے مزار پر، قرآن شریف سے ثابت ہے کہ اس مقام میں جا کے جو دعا مانگی جائے اللہ اس کو جلدی شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. سیدتنا مریم سلام اللہ علیہا
جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ. سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 37، 38 اور 39 کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، وقت نہیں کہ میں آیت پڑھوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اترنے والی مقدس کتاب قرآن مجید میں جناب مریم سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں جہاں آپ تشریف فرماتی بیت المقدس میں، تو وہاں گرمیوں کے موسم میں آپ کے پاس سردیوں کے میوے موجود ہوتے تھے، اور سردیوں کے موسم میں آپ کے پاس گرمیوں کے میوے موجود ہوتے تھے. سبحان اللہ. اور یہ وہ واحد خاتون ہے جو ایک دن میں اتنی بڑھتی تھی جب پیدا ہوئی تھی، ایک دن میں اتنی بڑھتی تھی جتنا میں اور آپ ایک سال میں بڑھتے ہیں. سبحان اللہ. یہ مفسرین کرام نے، اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے جناب مریم سلام اللہ علیہا کو بڑا اچھا پروان چڑھایا. یہ قرآن ہے. اس کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا اچھے پروان سے یہ مراد ہے جتنا عام بچے سال میں بڑھتے ہیں پھلتے پھولتے ہیں، آپ ایک دن میں اتنی بڑھ جایا کرتے تھے. جناب زکریا وہاں تشریف لے جاتے ہیں تو کیا دیکھا؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لکی ھذا قالت هو من عند اللہ. آپ نے گرمیوں میں سردیوں کے پھل دیکھے اور سردیوں میں گرمیوں کے بے موسم پھل مریم سلام اللہ علیہ کے پاس ہوتے. اللہ کے پاک پیغمبر جناب زکریا علیہ السلام نے پوچھا اے مریم ان اللہ کی ھذا، یہ کہاں سے ہے؟ ان کا تو موسم ہی نہیں. قالت هو من عند اللہ. فرمایا یہ میرا رب ہی مجھے دیتا ہے، میرا رب ہی مجھے دیتا ہے. آپ اللہ کی ولیہ ہیں، نبی نہیں ہیں، کیونکہ کسی خاتون کو اللہ نے نبی بنا کے نہیں بھیجا. نبی ہمیشہ مرد ہی آئے، کوئی عورت آج تک نبوت کے منصب سے سرفراز نہیں کی گئی. اگر کوئی آئی ہے تو وہ جھوٹی تھی، کذابہ تھی، اس نے جھوٹ بول کے غلط نبوت کا دعویٰ کیا. اب غور کرنا، جب دیکھا کہ یہ نیک بندی ہے اور ان کے پاس بے موسم میں کیا آتے ہیں؟ پھل آتے ہیں. جناب زکریا علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچے ہوئے ہیں، بیوی بوڑھی ہو چکی ہے، اولاد ابھی تک نہیں ہوئی. تو دیکھا یہ اللہ کی نیک بندی ہے، یہاں اللہ سے دعا مانگ لیتے ہیں اولاد کی. قرآن ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انك سمیع الدعاء. یا اللہ، اسی جگہ کھڑے ہو کے ولیہ کے پاس نبی اللہ کا کھڑے ہو کے امت کو درس دیا جا رہا ہے، اور قرآن بنا کے اللہ نے بتایا کہ نیک لوگوں کے پاس دعا کی جائے تو میں جلدی قبول فرما لیتا. دیکھو قرآن ہے، دعا مانگی فنادتہ الملائکہ، تو فرشتوں نے انہیں پکارا. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اب اپنے مصلی پہ نماز پڑھ رہے تھے. أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ. جناب زکریا، اللہ سے آپ نے نیک بندی کے قریب کھڑے ہو کے دعا کی ہے. اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے، ایک بیٹا اللہ آپ کو دے گا جس کا نام جناب یحییٰ علیہ السلام ہوگا. قرآن سے ثابت ہوا نیک لوگوں کے پاس جا کر اللہ سے دعا مانگی جائے تو جلدی قبول ہو جاتی ہے. اللہ سے دعا مانگی جائے تو جلدی قبول ہوتی ہے. اب میں 5 منٹ آپ سے لینا چاہوں گا. یہ جو آج کل پاکستان میں بالخصوص اور بالعموم پورے ورلڈ میں مختلف مقامات پہ آپ دیکھ رہے ہیں